ہے زہرا تمہارا لال حسین، بڑا کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین، سوالی کوئی حسنتا ہے ہر سوال حسین، بڑا کریم ہے زہرا تمہارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں بت کی بارگاہ میں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ مسلسل کئی برسوں سے یہ پروگرام آپ قائم ٹی وی کینیڈا پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم مسلسل لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنے برسوں سے وہ اس بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ معجزاتی کراماتی بارگاہ ہے جہاں ہر آنے والا اپنی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں یہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ ایسے ایسے پیشنٹ جو مطلب جن کا کہیں علاج نہیں ہوا، وہ اس بارگاہ سے شفایاب ہو کر بھی گئے۔ کینسر جیسے پیشنٹس بھی یہاں سے شفایاب ہو کے گئے۔ جو بستر سے لگے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اب مسلسل کئی برسوں سے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ یہ اس بارگاہ کی کرم نوازی ہے کہ یہاں سے ہر آنے والے کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہت جلد حل ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز ہدیہ کرنی ہوتی ہے، تسبیح کا ورد کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی 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 کی یہ تسبیح ہے، یہ اس پہ اعظم، یہ مجرب تسبیح ہے جس کو آپ یہاں ہدیہ کرتے ہیں۔ ہزاروں تسبیحیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں مسلسل۔ صبح فجر کے بعد یہ عزا خانہ کھل جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، اور رات دیر تک یہاں اسی تسبیح کا ورد ہوتا ہے۔ مسلسل ہر آنے والا یہ تسبیح پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز ہدیہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ٹائم جو ہے خواتین کا ہے کہ مسلسل خواتین کی یہاں مجلس اور مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ خصوصی ٹائم خواتین کا ہوتا ہے کہ جس پہ جوک در جوک خواتین دعاؤں اور مناجات کے لیے آتی ہیں، اور بہت ٹائم سے آ رہے ہیں لوگ۔ ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے بھی۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ خدا کی ڈھال حسین، بڑا کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین۔ ہم اس وقت بت کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جوک در جوک خواتین جو ہیں وہ بت کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتی ہیں، اپنی تمام حاجات، مشکلات یہیں چھوڑ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت بت کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تمام یہ وقت خواتین کا ہے۔ اس وقت آنے والی تمام خواتین اپنی مناجات، اپنی حاجات طلب کرتی ہیں بارگاہ میں، اسپیشلی اس ٹائم پر۔ السلام علیکم، 2 منٹ چاہیے تھے۔
سجدے کو جھکتا ہے خانہ کعبہ نماز کرتی ہے اس کی نماز کو سجدہ خدا کا لاڈلا ہے مصطفیٰ کی آل حسین بڑا کریم ہے زہرا تمہارا ناظرین کرام ہم اس وقت جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زائر مولا امام موسیٰ کاظم کاشف رضا. آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں. تمام تفصیلات ان سے جانتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. مانگنے جاتا ہوں سوئے کرب و بلا جی السلام علیکم کاشف صاحب. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے برس سے اس بت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, یا آج پہلا دن ہے, یا کسی نے کچھ اس بارگاہ کے بارے میں بتایا جو آپ پہلی دفعہ آئے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے چینل کو, ماشاء اللہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں, اور یہی لوگوں کو موٹیویشن دینے کا ٹائم ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جس بارگاہ میں آتے ہیں اس بارگاہ کے اندر کتنی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ واہ واہ. کیونکہ یہ باب الحوائج ہمارے پاس اتنا بہترین ہمارے پاس وسیلہ ہے, تحفہ ہے مولا امام یہ کراچی والوں کے لیے. بالکل ہمیں چاہیے کہ اس کو جتنا زیادہ, جیسے آپ کا ماشاء اللہ چینل اور آپ خود بھی ماشاء اللہ سے ظاہر امام حسین ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے مختلف خدمت کرتے ہوئے. آپ مجھے نہیں جانتے مگر ہم آپ کے اس ٹائم سے جانتے ہیں, آپ چینل کو جوائن بھی نہیں کیا تھا. ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ماشاء اللہ سے. مولا کے عزادار ہیں آپ, اور مزید آپ کو مولا اس میں توفیق دے, یہ سلسلہ چلتا رہے ماشاء اللہ سے. اور جب سے اچھی بات یہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ورکنگ ڈے میں سے آپ یہ چیزیں آپ آگے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم تو صرف گزر جاتے ہیں یہاں سے کرتے ہوئے زیارت, کچھ لمحے لگتے ہیں, مگر آپ جتنے طریقے سے اس ٹائم پہ اس چیزوں کو ماشاء اللہ سے لے کے چل رہے ہیں, جی جی مولا اس کو اور بھرپور طریقے سے آپ کو اس کا توفیق عطا فرمائے جو آپ اس کو چلائیں. اور رہا بارگاہ کا, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو بس بہت خاکی ہیں, بہت یہاں پر آتے ہیں اور صرف اپنے مولا کے دروازے پہ اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی ڈیوٹی قبول ہو جائے, ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کیونکہ اس دور کے اندر بڑے سخت معاملات ہیں, کانٹوں بھرا ماحول ہے. مگر مولا نے بولا کہ تقویٰ وہی اختیار کرتا ہے جو کانٹوں کے بیچ میں سے گزر جائے اور کوئی بھی کانٹا نہ چبھے. تو ہمیں بس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بس اسی وجہ سے یہاں پر آتے ہیں. شاید مولا کو ہماری کوئی بات پسند آ جائے اور ہمارا سلسلہ اس طرح آنے والے مسلسل کاشف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ایک بہت سکون اور اطمینان ہے کہ آپ یہاں آئیں, کچھ نہ بھی کہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں حل ہو. اہل بیت کا دروازہ لفظ مطمئنہ کی منزل کے اوپر ہے. واہ واہ, بے شک ایسے ہی. پوری دنیا اس ٹائم جس محش پہ گزر رہی ہے, مگر صرف ایک اہل بیت کے دروازے پہ جو موجود ہیں, چاہے عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, کہیں بھی آپ چلے جائیں, یہ واحد وہ دروازہ ہے جہاں پہ لفظ مطمئنہ کی منزل پہ کھڑے ہیں. کتنے بڑے بڑے شہادتیں ہم دینے کے بعد بھی ہمارے پاس ایک ہی الفاظ ہے, لفظ مطمئنہ. یہ تھے اور جو ان سے منسلک ہو گیا وہ لفظ مطمئنہ پہ آ گیا. تو یہ تو ہے ہی مطمئن ہونے کی جگہ. دنیا جہاں جہاں جاتی ہے ماشاء اللہ سے اور صرف اسی دروازے پہ آتی ہے اور یہی مطمئن ہوتی ہے. واہ واہ. ایک تو آپ کتنے برس سے آ رہے ہیں اس بارگاہ میں آتے ہوئے؟ کیونکہ میں نے تو لوگوں سے بہت بات کی ہے, تو کوئی 20 سے, کوئی 30, کوئی 40, 50 برس سے لوگ آ رہے ہیں اور اس بارگاہ سے مسلسل آ رہے ہیں. میری اگر پرسنلی آپ میرا وہ اگر اس پہ لیں کہ میں کب سے آ رہا ہوں, تو میری دادی بتاتی تھی کہ جب میری والدہ کو جب پہلی دفعہ لے کے آئیں یہاں پر, اور جب وہ یہاں سے گزرنے لگی جانے لگی, تو ان کے جو دامن میں ایک پھول آ کے گرا یا رکھا گیا,
بس وہ اچھا منت آپ کی بس میری والدہ کو یہاں سے کوئی ہوا, ہمیں تو پھر بعد میں پتا چلا کہ جب ہم یہاں پہ آنا شروع ہوئے تو میری والدہ بولی ہے بھائی ہم تو پہلے دن سے آپ کو جب وہاں پہ گئے تھے تب سے سلسلہ آپ کا چل رہا ہے یہاں پر. تو بس یہ سب تاریخ ہے, بس چلتی ہے ماشاءاللہ سے, جس کو جس طرح جو ملتا ہے. واہ واہ واہ, یہ ذرے یعنی کہ یہ تو آپ کی مطلب سلسلہ بالکل پیدائش سے پہلے کا ہی سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ سے یہاں آپ کے خانوادہ جو ہے مسلسل منسلک ہے اس بارگاہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ میں جو آتا ہے وہ بہت کچھ پاتا ہے. بے شک بے شک, یہی سے پاتے ہیں اور کہاں سے پائیں گے. سب جو ہمارے رب کریم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس آؤ, بس میرے تمہارے مانگنے میں کمی ہے, ہمارے دینے میں کمی نہیں ہے. کمی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آپ بس مانگنے میں آپ کا دامن چھوٹا ہے, ہمارا تو بہت وسیع, ہم تو کن فیکون کے مالک ہیں. بے شک ایسے ہم تو انہی کے معاملات میں ہیں ماشاءاللہ سے. شکر الحمدللہ. سب سے بڑی بات ہے کہ القائم آپ نے نام اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے جو قائم رہنے والا ہے, اور ہمارا سلسلہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, قائم رہتا رہے گا, انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. آپ کا بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ لوگ دراصل بات کرتے ہوئے تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے پا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بولنے کا بھی تھوڑا سا اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو یہاں سے مل رہا ہے تو وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. میرا پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ جو پریشانی اور جو بیماریوں میں لوگ اس وقت گرفتار ہیں وہ اس بارگاہ تک آئیں تو آپ کی تمام مشکلات, تمام پریشانیاں بہت جلد حل ہو. آپ کے چینل سے بس ایک بات اور اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ میں کہتا بھی ہوں لوگوں کو, میں پہلے پوچھتا تھا, اب تو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کب سے آ رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں یہ بات, آپ اس کو پروموٹ کریں. لوگ کہتے ہیں میری 4 بوتھ ہو گئیں, کوئی کہتا ہے میری 6 بوتیں ہو گئیں. تو میں نے کسی اپنے سے سنا کہ گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا. یہ گننے والا نظام نہیں ہے, 7 بوتوں والا نظام نہیں ہے. نیتوں کے سودے یہ بس آپ دے جائیں, آپ کیا دیں گے, آپ بس کرے جائیں, آپ آ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ گن کے لینے والی بات نہیں ہے, بس یہاں آئے جائیں اور اپنی زندگی کو سنوارے جائیں. بالکل, بہت آپ کا شکریہ. جزاک اللہ پروردگار آپ کو یہاں سے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھے اور جو آپ کی دلی خواہش ہے وہ مولا پوری کرے. ناظرین کرام, ہم مسلسل بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بچپن سے یہ سلسلہ ان کا جاری ہے اور بچپن سے یہاں اپنے بزرگوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ نسل بعد نسل سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ابھی یہ آ رہے ہیں, پھر ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد. یہ یہاں پر اسی طرح سلسلہ ہے لوگوں کا جڑا ہوا, اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. آپ بھی آئیے اور اپنی تمام حاجات, تمام مشکلات یہیں چھوڑ جائیے. دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین, بڑا کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین. سوالی کوئی حسنتا ہے ہر سوال حسین, بڑا کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین. نہ دے یہ اذن تو سورج نہ پھر کبھی. ناظرین کرام, اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جوگ در جوگ خواتین باہر نکل رہی ہیں. یہ اس وقت کا جو وقت ہوتا ہے یہ خواتین سے منسوب ہے, کیونکہ یہاں اس وقت مناجات, دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. اور دوپہر 2 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. دعاؤں کا, مناجات کا, مجلس کا, ماتم کا, ایام کی مناسبت سے یہاں تمام امور کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں. رات دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس بارگاہ میں آنے والوں کا تانتا بنا رہتا ہے. آنے والے تمام اپنی حاجات, پریشانیاں مستبہم یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں. مثل عیسیٰ ہے مسیح اہل فلک کا تو اس کا جھولا ہے.
ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دانشور شہنشاہ نظامت جناب ابرار حسین صاحب موجود ہیں، اور بالکل ہم اسے ٹائم ضائع کیے بغیر بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں، وہ بھی اور میں بھی. تو یہ جو کراماتی اور معجزاتی بارگاہ ہے جہاں سے ہر آنے والے کو فیض مل رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں یہ باب الحوائج کی بارگاہ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے ابرار صاحب کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بدھ کی بارگاہ میں ہر آنے والا یہ کہتا ہے ایک اطمینان ہے، سکون ہے، دل کی تمام جو آپ کی پریشانی اور جو کچھ ہے وہ سب یہاں رہ جاتا ہے، اور انسان جب لوٹتا ہے تو مسکراتا ہوا خوش لوٹتا ہے. جی السلام علیکم ابرار بھائی. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ بہت آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دے رہے ہیں اس وقت. بدھ کی بارگاہ کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس وقت قائم ٹی وی کے ذریعے ایک ایسا پیغام جی بالکل عالم انسانیت کو جا رہا ہے. بالکل عالم انسانیت میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ باب الحوائج یہ صرف شیعوں کے لیے، جی یہ صرف اہل سنت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جی ہندوؤں کے لیے یا غیر مذاہب کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے لیے. یہاں انسانیت کا سر جھکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کی سربلندی کے لیے جو کچھ کیا ہے بے شک. وہ اس کا یہ فیض ہے کہ آپ کے در پر آنے والے کو باب الحوائج کے در سے وہ کچھ ملتا ہے جو کہیں سے نہیں مل کہیں سے نہیں مل سکتا. سکتا. اللہ نے ان ہستیوں کو زمین پر مخلوقات کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جو ہے یہ چنا ہے، منتخب کیا ہے کہ جس کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی وہ ہے، جو دشواریاں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ باب الحوائج کچھ جو ہے مخصوص کیے گئے ہیں. باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام، باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام. تو یہاں آئیں، تشریف لائیں اور اپنے دل کی حاجت شرعی یہاں پہ پیش کریں آپ کی بارگاہ میں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ آنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے. یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان محمد اور آل محمد میں جتنے بھی باب الحوائج ہیں وہ سب کے سب ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے باب الحوائج بنائے گئے. مومنین سے میری طرف ایک چیز میں بھی آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بہت ٹائم سے لوگ اس بارگاہ میں آ رہے ہیں، کوئی 20 برس سے، کوئی 25، کوئی 30، کوئی 40. تو آپ کا آنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا یہاں پر اس بارگاہ میں؟ کیونکہ جو آ رہا ہے وہ مسلسل آ رہا ہے، اس کو یہاں جو اطمینان ہے وہ کہیں نہیں ملتا. میں آپ کو بالکل سچے دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کبھی نہیں آیا، کبھی بھی. شاید کبھی ایک مجھے نہیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن میری زوجہ نے اور میری بیٹی نے کہا کہ آپ وہاں چلیں تو صحیح. تو میں یہاں جب آیا تو جس دن سے میں آیا ہوں کوئی بدھ میرا خالی نہیں جاتا. مجھے خود سے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام رہ جائے گا، واہ واہ، کچھ رہ جائے گا. اپنی طرف کھینچ رہی بارگاہ. مجھے خود بارگاہ یہ کھینچتی ہے اور میں سارے کام چھوڑ کر یہاں صرف آتا ہوں. جبکہ دیکھیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو کہ مخصوص ہیں، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو یہاں آ کے کرنے سے اللہ اس کا صلہ آپ کو فوراً دیتا ہے. وہ یہ وہ بارگاہ ہے. تو یہاں میں مجھے آپ چاہیں تو آپ گھر سے بھی تصویر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت اور جو مقام کی حیثیت ہے وہ ہے. میں آپ سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر شخص کو جو دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ، نسل، ذات پات سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ در ہے. آپ یہاں آئیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں گزشتہ 1 سال سے کس کرب کا شکار تھا، اور اب وہ میں یہاں آ کے جو مجھے سکون ملا ہے اور میری وہ پریشانیاں جو دور ہوئی ہیں، میں حیران ہوں کہ واقعی یہ ایک معجزاتی اور کراماتی جگہ بھی ہے. اور یہ جگہ جس نام سے منسوب ہے یہ اس نام کا فیض ہے. اللہ نے وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ حیثیت، وہ مقام، وہ مرتبہ صرف انہی کی ذات کو دیا ہے. ہمیں اس ذات سے اپنے آپ کو جڑے رکھنا چاہیے. بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ ابرار بھائی. آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت اچھے سے خلاصہ کیا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ یہ بہترین میسج کہ آپ یہاں آئیے اور اپنی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں یہی چھوڑ جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ
जुनेद मास्टर जुनेद अली मौजूद हैं और कुछ मनक़बत वो हमारे नाज़रीन के लिए मौला की बारगाह में पेश करेंगे। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनकी वो जो मनक़बत और कुछ अशार हदिया कर रहे हैं मौला की बारगाह में, वो हम उनसे सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुत की बारगाह में और इससे पहले अबराज साहब हमें अपना तमाम बता रहे थे बुत की बारगाह के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या सुना रहे हैं? सुनाऊंगा, बस मौला की रहमत में करूँगा। पहले तो एक इशार पढ़ूंगा मौला की। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत भी खुदा देता है औकात देखकर। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुँह बनाए जहन्नुम जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुँह बनाए जहन्नुम जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुँह बनाए जहन्नुम जाए। हम हैं अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आँखों का तारा। अगर इश्क हैदर पे मुनकर हमारे बेफतवे लगाए जहन्नुम जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुँह बनाए जहन्नुम जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुँह बनाए जहन्नुम जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन खूबसूरत आपने मनक़बत पढ़ी और इसका बेहतरीन अजर आपको मौला अता करेंगे। बाबुल हवाइज की बारगाह में आप मौजूद हैं, तो कब से आ रहे हैं बुत की बारगाह में? मैं बस आया हूँ 2-3 हफ्ते हुए, 1 साल से आ रहा हूँ। इधर से 2 महीने आगे कराची में, इधर से हाँ 2-3 हफ्ते से आ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फैमिली के साथ आते हैं या अकेले आ रहे हो? हाँ, मैं अकेला आता हूँ बस। अच्छा, चलें, बस इंशाल्लाह जो आने वाले हैं वो यहाँ से मौला ख़ास उनको चुनते हैं और बुलाते हैं। ये बहुत ख़ास बारगाह है और हर आने वाले की तमाम हाजात, तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ यही रह जाती हैं और तमाम दुआएं बहुत जल्द मुस्तजाब हो जाती हैं। आप नाज़रीन देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया बेटा। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर मौजूद हैं, शहनाज साहिबा जो कि बुत की बारगाह में आ रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा मुसलसल वो कब से इस बारगाह में आ रही हैं, इस मोज़ाती करामाती बारगाह में हर जो भी आ रहा है अपनी तमाम हाजात पूरी करा रहा है। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहती हैं इस बारगाह के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम दे रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुत की बारगाह एक मोज़ाती करामाती बारगाह है, आप कब से आ रही हैं? लोग यहाँ पर कोई 20 बरस से, कोई 25 बरस से, कोई 50 बरस से मुसलसल आ रहे हैं, तो आपको कितने बरस हुए या अभी कुछ आना शुरू हुई है? मैं नहीं अभी नहीं आना शुरू हुई, मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मैं जब 6th क्लास में थी, मैं अपनी मम्मा के साथ आती थी। और क्या कहते हैं, आपको पता है मौलाई लोग बहुत छोटे दिल के होते हैं, वो रो पहले पढ़ते हैं और बात में करते हैं। तो मैं बहुत मतलब मुझे अब सालों का हिसाब नहीं है कि मैं कितने कब से आ रही हैं। हाँ, बहुत 50 साल से भी ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। तो ये बुत की बारगाह को कैसा पाया आपने? इत्मीनान, सुकून आने वालों के लिए कहते हैं बहुत कुछ है यहाँ पर। भाई मेरे तो देखिए बच्चे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए हैं। मैं नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मौला का जिक्र मैं नहीं कर सकती। मैं एयरपोर्ट से आती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत दूर से हाँ। तो हर बुत को आती मुसलसल? कोई एक आध बुत मिस हो जाए तो हो जाए, वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर बुत को आऊँ। और मेरे जो भी कुछ हूँ ना, मैं मौला की उससे हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ। कोई चीज़ नहीं है। मैं मौला के हम फ़कीर हैं, मौला के मानने वाले हैं, मौला के मातमी हैं, मौला के अज़ादार हैं, मैं भी, मेरे बच्चे भी।
اور کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں. ابھی مجھے کوئی بولے شام آ جاؤ میں بم تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی آتی, تمام فیملی بچے وغیرہ سب آپ کے ساتھ یہاں آ رہے مسلسل؟ اچھا پہلے تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اب تو وہ جوان ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, یہ ان کے بچے ہیں سب یہ سارے. اچھا اچھا یہ میری بہو ہے. اے بہو صاحبہ. اچھا چلے آپ ہی بولے. یہ میری یہ میری پوتی ہیں, یہ تو بہت زبردست ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں اور ہم لوگ ماشاء اللہ سے اب میں اپنی بہو بیٹے پوتے پوتیوں کے ساتھ آتی ہوں. پہلے آپ خود آتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ, اب یہ نسل بعد نسل سلسلہ شروع ہوا ہے. رہنا چاہیے نا بیٹا, بالکل یہ تو رہنا ہی چاہیے. اور کیونکہ مولا آپ جس طرح دل سے یہاں آ رہی ہیں تو وہ آپ کی کیفیت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بالکل, میں تہجد میں صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں میں, اور مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے کچھ بھی پریشان ہوتی ہی ہے نا انسان کی, ہوتی ہے ایسی تو بات نہیں ہے. تو لیکن میں نا بس میں کہتی ہوں مولا مجھے نماز تہجد شب میں مولا مجھے اٹھائی. مجھے دن کی نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا, میں نماز شب کی شہدائی ہوں. واہ واہ واہ. پروردگار آپ کو مولا امام موسیٰ کاظم, آپ جس طرح یہاں آ رہی ہیں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ چھوٹے پن سے آ رہے ہیں بچے, تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور آپ مولا سے ہر اپنی دعا کو پورا کراتی رہیں. بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام, ہم اس وقت بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ اس سے پہلے آئیے مغرب ہو ہم اندر چلتے ہیں, آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں. ناظرین ہم اس وقت اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. یہ بدھ کی بارگاہ ہے. ابھی آپ شہناز صاحبہ کی تمام تفصیلات جان رہے تھے کہ وہ بھی بچپن سے آ رہی ہیں اور اب ان کے پوتی پوتا یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ مسلسل آ رہے ہیں. یہ نسل بعد نسل سلسلہ ہے جو کہ یہاں پر جاری ہے. لوگ 50 سال سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں. یہ بدھ کی بارگاہ ہے, کرامات معجزاتی بارگاہ ہے, جس میں ہر پل آنے والوں کی تمام حاجات پوری ہو رہی ہیں. آئیے اندر چلتے ہیں, اندر چل کے زیارت کرتے ہیں. 2 رکعت نماز ہدیہ کریں گے امام کی بارگاہ میں, تسبیح کا ورد کریں گے آپ تمام کی جانب سے اور دعا کریں گے پروردگار عالم سے. وسیلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہوگا. دنیا سے آزاد یہ خیر میرے کش کول میں بھی ڈال حسین, بڑا کریم ہے زہرا. دکھائی جب دیے سینے داغ ماتم کے. ناظرین کرام ہم اس وقت موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں. عبادت کا وقت ہے, نماز, سجدے سلام, تسبیحات کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر آنے والا یہاں 2 رکعت نماز ہدیہ کرتا ہے اور تسبیح باب الحوائج امام موسیٰ کاظم بھی. نہ تھی مجال حسین, بڑا کریم ہے زہرا تمہارا حسین. اسی کے سجدے کو جھکتا ہے خانہ کعبہ. نماز کرتی ہے اس کی, نماز کو سجدہ خدا کا لاڈلا ہے مصطفیٰ یا آل حسین, بڑا کریم ہے زہرا تمہارا لال حسین, کریم
طلب سے بڑھ کے عطا میرے عشق مانگنے جاتا سوئے قلب و بنا کہ اپنے بندوں کا رکھتا ہے خود خیال حسین بڑا. آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں زیارت کے لیے. بدھ کی بارگاہ ہے یہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. بڑی تعداد میں یہاں لوگ زائرین جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس وقت نماز اور تسبیح کا وقت ہے. ہم ہدیہ کریں گے امام کی بارگاہ میں تسبیح اور نماز آپ تمام کی جانب سے. برائے خوشنودی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی اللہ. ناظرین کرام ہم اس وقت موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں. آپ یہ زیارت کر رہے ہیں اس وقت. یہاں 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے اور یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی کا ورد کیا جاتا ہے. ہر آنے والے کی تمام حاجات بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں. اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. ہم اس وقت موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں.